اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلها صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ ووٹ کے تقدس کے بارے میں آج یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے، اور اس کے اندر زیادہ ہم احادیث کے حوالے دیں گے اور اس کی روشنی کے اندر یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ووٹ کتنی مقدس چیز ہے، جسے ہم نے شغل کے طور پر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا ہے۔ اس کے اندر انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ابن ماجہ کتاب الآداب کی حدیث پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ گویا کہ مطلب کہنے کا اس حدیث کا یہ ہے کہ بس ایمانداری سے مشورہ دے اور امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ ووٹ چونکہ اللہ کے اختیارات بطور امانت آپ کے پاس ہے، لہٰذا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس امانت کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دیں، اور ایسا کرتے ہوئے آپ کو خیانت کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ خیانت کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ اسی طرح المستدرک الحاکم کتاب الحکام حدیث نمبر 7007، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم اور ظالموں کے معاونین جہنمی ہیں۔ اور آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، ساری کا سارا اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے قانون کی جگہ کسی اور قانون کو نافذ کر دینا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ کہ حق اللہ کی قانون کا بنتا ہے کہ وہ اس زمین کا قانون بنے، اور جو لوگ اس کے اوپر کسی اور قانون کو نافذ کر دیتے ہیں، اور جو ان کے مددگار بھی ہیں، سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، ان کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ان کے غیر اخلاقی رویوں کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ظالم اور ظالموں کے معاونین جہنمی ہیں۔ اسی طرح سنن نسائی کتاب البیت حدیث نمبر 4214 اور 4215، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد آنے والے امراء سے اللہ تجھے محفوظ رکھے۔ حضرت عبد الرحمن نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان کے پاس جا کر ان کی تصدیق کرے اور ظلم پر ان کی مدد کرے، وہ میرے طریقے پر نہیں اور نہ وہ حوض کوثر پر آ سکے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی کے اندر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کون ان کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہماری طرف اشارت نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیغام تک قیامت ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ اگر ہم نے ان ظالم لوگوں کی جا کے تصدیق کی کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے پاک باز لوگ ہیں، اور ان کی مدد بھی کی، ان کے لیے لڑتے رہے، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ یہ لوگ ہمارے ملک کی زمین کے اوپر فتنہ فساد پھیلانے کے اندر ملوث ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ پھر ایسے لوگ حوض کوثر پر آ نہ سکیں گے۔
المستدرک الحاکم کتاب الحکام حدیث نمبر 7023، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے شخص کو جماعت کا امیر بنایا کہ اس جماعت میں اس سے زیادہ اہلیت کا حامل شخص موجود ہو، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کی۔ میں نے آپ کو اپنے گزشتہ 2 دروس کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ یہ ووٹ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور کچھ لوگ جو دین سے بے بہرا ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ ووٹ کو بڑا امانت اور گواہی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہم نے یہ اپنے پاس سے نہیں گھڑی ہوئی بات، یہ قرآن سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی کے قول سے ثابت ہے کہ جس نے اسلامی نظام کے خلاف ووٹ دیا، اس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کی۔ اسی طرح مستدرک الحاکم کتاب الحکام کی حدیث نمبر 7019 ہے۔ حارث بن یزید حضرمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے امیر بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کمزور ہو اور امارت ایک امانت ہوتی ہے، اور اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو قیامت کے دن یہ ندامت اور رسوائی کا باعث ہوگی۔ جو لوگ اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی چودراہٹ کی خاطر، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے ان ذمہ داریوں کو خود حاصل کرتا ہے کوشش کر کے، اور پھر اللہ کے دین کا راستہ روک لیتا ہے، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی یہ چودراہٹیں قیامت کے دن ان کی رسوائی کا سبب بن جائیں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ رسوائی کیا ہوتی ہے۔ المستدرک الحاکم کتاب الحکام حدیث نمبر 7042، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا گواہ اگر جھوٹی گواہی پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ آپ نے گواہی دے دی کہ یہ بدمعاش شخص، یہ ڈاکو، یہ لٹیرا، یہ دین سے بے بہرا، دین کی راہ سے ہٹا ہوا شخص یہ ہماری نمائندگی کرے گا اور اللہ کے دین کو اس زمین کے اوپر قانون، اللہ کا قانون بنائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مومنین کے ساتھ مذاق کیا، اس نے جھوٹی گواہی دی۔ تو جھوٹا گواہ اگر اپنی گواہی پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ مستدرک الحاکم کتاب الحکام حدیث نمبر 7045، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو گواہی دیا کرتا تھا لوگوں کے کردار کے متعلق، لوگوں کی باتوں کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، کسی کام کی گواہی اس وقت تک نہ دو۔ اس کے بعد آپ نے سورج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب تک وہ کام تمہاری نگاہ میں سورج کی اس روشنی کی طرح واضح نہ ہو جائے۔ یعنی تمہیں جس طرح دن کے وقت سورج کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا، جب تک کسی شخص کے بارے میں اس قدر کلیئر نہ ہو جاؤ کہ یہ شخص واقعی اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا، یہ واقعی اللہ کے دین کو اس زمین کا، اس ملک کا، اس محلے کا قانون بنانے کی بات کرے، تب تک آپ کو اس شخص کے حق میں گواہی دینے، ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہے، ورنہ جو کچھ آگے ہوگا وہ اس کا آپ کو علم ہے۔
المستدرک الحاکم کتاب الحکام حدیث نمبر 7052، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے باطل کی معاونت کی تاکہ وہ باطل کے ساتھ حق کو مات دے دے، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذمہ ختم ہو گیا۔ باطل کیا ہے؟ جو دین نہیں ہے، غیر دین سارے کا سارا باطل ہے، اور ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے اس باطل کو جتوا دیں، حق کو مات دے دیں، حق کو ہرا دیں، حق کو اس دین، اس زمین کے اوپر مغلوب کر دیں، تو پھر ایسے ووٹروں، ایسے سپورٹروں، ایسے مددگاروں اور ایسے معاونین کا اللہ اور اس کے رسول نے ذمہ لینے سے انکار کر دیا ہے، پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ مسند احمد ابواب الشہادات حدیث نمبر 18208، جلد نمبر 6، احمد بن خریم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، جھوٹی گواہی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اب میرا اپنے تمام سامعین سے سوال ہے کہ ہمیں اپنے مقام کا خود تعین کر لینا چاہیے، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اندر کھڑے ہو کر ان کے لیے رکاوٹ تو نہیں پیدا کر رہے۔ اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے کہ تم جس جگہ پر بھی ہو، تم نے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو لاگو کرنا ہے، اور ہم طرح طرح کے بہانے بازیوں، اپنی چلاکیوں، اپنی پوزیشنوں کو بہانے بنا بنا کر ہم ان چوروں لٹیروں کے، جن کے بارے میں قطعاً شک نہیں ہے کہ انہوں نے اسلامی ملک کو لوٹا ہے، اس کے اندر خرابی پیدا کی ہے، ختم نبوت کے قوانین کو بار بار بدلنے کی کوشش کی ہے، اور اس درس کے آخر کے اندر میں اس بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف جلد 2 کتاب المغازی حدیث نمبر 1378، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے بعد مدینے کے قریب ایک مقام وادی القریٰ میں آئے تو آپ کی ایک غلام جس کا نام مدم تھا، اور وہ آپ کی سواری کو تیار کرنے پر مامور تھا، وہ آپ کی سواری تیار کر رہا تھا کہ اس کو ایک تیر آ کر لگا، معلوم نہیں وہ تیر کس نے چلایا تھا۔ اس تیر سے مدم مارا گیا، لوگ کہنے لگے اس کو مبارک ہو، شہید ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے ایک چادر جو خیبر کے دن تقسیم سے پہلے غنیمت کے مال میں سے اس نے چرا لی تھی، آگ بن کر اس کو جلا رہی ہے۔ یہ حدیث سن کر ایک شخص نبی کریم کے پاس جوتی کا ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا، میں نے یہ غنیمت کے مال میں سے لیے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اس کو واپس نہ کرتا تو یہ 1 تسمہ یا 2 تسمے آگ بن جاتے، یعنی قیامت میں تجھے جلاتے۔ آپ ذرا سوچیں اس حدیث کے متعلق کہ نبی کا غلام ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، نبی کے ساتھ رہتا ہے، نبی کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور یہ ذرا سی چیز قومی خزانے سے چرانے کے بعد اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، اور یہاں پر اربوں خربوں کی چوری، اور ہم ان کے سپورٹر ووٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے معاونین بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ووٹ کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں
متقی صالح لوگوں کو اپنا نمائندہ مقرر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہم قبر میں جا کر ماں دینوں کا جو سوال ہوگا ہم کہہ سکیں کہ ہمارا دین اسلام تھا، کیونکہ ہم نے ساری زندگی اس کو نافذ کرنے کے لیے صرف کر دی، اس کو سپورٹ کرتے رہے۔ باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں، وما علینا الا البلاغ۔